وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، 23 اکتوبر بروز بدھ 2024 بعد نماز مغرب کا یہ درس حدیث ہے ہمارا، اور عنوان ہے حالات حاضرہ احادیث نبویہ کی روشنی میں، اور اس کی یہ غالباً قسط نمبر 9 ہے. کمی بیشی اللہ مجھے معاف فرمائے. یہ جو حدیث پاک آج میں نے پیش کرنی ہے، اس کو امام طبرانی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے المعجم الاوسط میں نقل فرمایا ہے، جلد نمبر 8 حدیث نمبر 282، اور امام طبرانی نے اس کو المعجم الکبیر میں بھی نقل کیا ہے، جلد 23 حدیث نمبر 314. امام بخاری نے اپنی تاریخ الکبیر میں نقل کیا ہے، جلد نمبر 8 حدیث نمبر 278 ہے. امام حسمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مجمع الزوائد میں نقل کیا ہے، جلد 7 حدیث نمبر 555 میں ہے. اس کی ایک فنی بحث بھی ہے، وہ تہذیب التہذیب میں علماء کرام محققین دیکھ سکتے ہیں. وہ 5535 صفحے سے لے کر آگے 2-3 صفحات میں اس کی بحث ہے. آپ کے لیے میں حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، کہ لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ يُكَذَّبُ فِيهِ الصَّادِقُ وَيُصَدَّقُ فِيهِ الْكَاذِبُ، کہ جب جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا، سچوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا، اور جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا. لوگوں پر قرب قیامت ایسا زمانہ آئے گا کہ سچوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا اور جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا. کیونکہ دور ہے میڈیا کا، دور ہے ڈرامے بازی کا. جو ڈرامے بازی کر جائے، جو چرب لسانی کر جائے، لوگ کہتے ہیں بڑا سچا آدمی ہے، حالانکہ وہ سچا ہوتا. اور بسا اوقات سچا بیچارہ بہت ہی خاموش ہوتا ہے، بڑا ہی سادہ ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی دلائل بھی نہیں ہوتے، مگر ہوتا وہی سچا ہے. تو اس بارے میں ہم کیا کریں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دل سے پوچھا کرو، تمہارا دل بھی مفتی ہے. آپ کو 2 باتیں قیمتی بتاتا ہوں، اگر آپ کی توجہ پوری ہے تو 2 خزانے پیش کرنے لگا ہوں. نمبر 1، ہر نبی سچا آیا ہے. بولے، ہر نبی اور اس کا مقابل جھوٹا تھا. اس ہر جھوٹے کو پتا تھا کہ یہ سچا ہے، میں جھوٹا ہوں. نہیں سمجھے؟ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں کون تھا؟ فرعون. فرعون کو پتا تھا کہ میں جھوٹا ہوں، یہ سچا ہے. کیونکہ نبی کی صداقت اللہ دشمنوں کے دل میں بھی بٹھا دیتا ہے. نبی اتنا سچا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کے مقابلے میں کون تھا؟ بولو، نمرود تھا. تو نمرود کو پتا تھا کہ ابراہیم بھی سچا ہے، ابراہیم کا رب بھی سچا ہے. تو جب بھی آپ سچے ہوں گے، آپ کے مد مقابل کو مانے نہ مانے علیحدہ بات ہے، انشاءاللہ پتہ ضرور چل جائے گا کہ یہ سچا ہے. دوسری بات، آپ اللہ نہ کرے جھوٹ جتنی مرضی تاکیدوں کے ساتھ بول لے، توجہ سے جملہ سن لے میرا، جتنی مرضی ملمہ سازی سے بول لے، جتنی مرضی حلف اٹھا کے بول لے، کعبے کے اندر بیٹھ کے بول لے، اگلے کے دل میں کھٹک ضرور جاتا ہے کہ یہ سچا نہیں ہے. ایمان سے بتاؤ، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ پنچایتوں میں جاتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. مجھے ایک تھانے دار نے آن ڈیوٹی یہ کہا کہ مولانا صاحب، جب آدمی چل کے آ رہا ہوتا ہے نا، گیٹ میں داخل ہوتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے دونوں میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. میں نے کہا واقعی؟ کہتا ایمانداری سے. میں نے کہا اتنی لمبی تفتیشیں کرتے ہو یار، 6 مہینے لگا دیتے ہو. وہ کہتا مولوی صاحب چھڈو، سانو 5 منٹوں میں پتہ چل جاتا کھرا کون ہے تے کھوٹا کون ہے.
وہ تو پھر ساڈا مال پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، اسی لمبا بھی کرنا ہے تو یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، باقی پتہ ہمیں۔ اچھا ججز جو ہے ہمارے جسٹس صاحبان، ان کو بھی پہلی ہیئرنگ میں پتہ چل جاتا ہے کہ جھوٹا کون ہے اور سچا۔ اور آپ جو محلے کی ماشاءاللہ فیصلے کرتے ہیں تو آپ بھی مسجد میں بتائیں پتہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولتے نا بھائی، محلے داروں کا تو ویسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا۔ پر قرب قیامت میں کیا ہوگا کہ لوگ جھوٹوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور سچوں کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں۔ یہ ہے اس حدیث پاک میں اشارہ کہ یکذب فیہ الصادق و یصدق فیہ الکاذب، کہ سچوں کو جھٹلایا جائے گا اور جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آج میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ میرے عمل میں آپ سب سے زیرو، آپ سب مجھ سے اعلیٰ ہیں۔ جہاں آپ جوتیاں اتارتے ہیں میں نے کبھی اس جگہ جیسا بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھا۔ کسی کو محسوس ہو کہ یہ بڑا دامہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں سب سے کم عمل ہوں اور علم میں بھی کم ہوں، پر ایک بات آپ یاد رکھ لیں کہ مسئلہ جھوٹا بھی بیان کروں گا، مرتا مر جاؤں گا، جلتا جل جاؤں گا، اللہ ہر امتحان سے محفوظ رکھے۔ جو ہوتا ہے ہو جائے، مگر جب تک زندہ ہوں مسئلہ رب کے قرآن کا بتاؤں گا، یہ سرکار کی میٹھی زبان کا ہوگا۔ تو آپ کو تصدیق کرنی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں مسئلہ بیان کروں اور آپ کے پتہ نہیں اے سچا ہے کہ اور سچا ہے۔ اور بھائی اللہ اس زمان چ کیڑے پائے جڑا مسئلہ بھی غلط بیان کرے، اور دی قبر اللہ جہنم دی گڑا بنائے جڑا ممبر رسول تے بیٹھ کے مسئلہ غلط بیان کرے۔ مولوی کی کی ضرورت ہے اگر ہوے عالم اور ممبر رسول تے اللہ تے جھوٹ بولے، اللہ کے رسول تے جھوٹ بولے۔ پر میں بڑا افسوس ہویا کہ میں ایک مسئلہ کر کے پھنس گیا اور جناب سارے ساتھی پریشان ہو گئے، وہ جی یہ پتہ نہیں وہ صحیح ہے یہ صحیح ہے۔ اور بھائی صحیح تے اللہ دا قرآن ہے یا حضور دا فرمان ہے؟ پر میں نو قیامت والے دن بھی اللہ معاف نہ کرے اگر میں غلط مسئلہ کیتا ہوں۔ یہ تو ہمیں یقین ہونا چاہیے آخری دم تک کہ مولوی ہے ممبر تے بیٹھا ہے غلط مسئلہ کر سکتا۔ ہاں غلطی ہو گئی تو بعد چ معافی ضرور منگا گا، سبقت لسانی دے وجہ دی ہے نا۔ آج بھی مسئلہ وہی ہے کہ کل ایمان صرف ذات مصطفیٰ ہے اور کوئی کل ایمان ہو سکتا تو جڑا کسی اور کو مطلق کل ایمان سمجھے وہ دا اپنا ایمان کوئی نہیں، وہ دے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔ پر تواڈے سامنے ماشاءاللہ میرے خلاف کی کچھ ہوتا رہے اور ساتھی بس گڑ مڑ رہے نے، پتہ نہیں جی وہ صحیح ہے پتہ نہیں یہ صحیح ہے، اور ایک حوالہ بار پھیلا رہے نے اور وہ حوالہ ساری کتاب دا وہ میرے کو پہنچ چکے ہیں، ہن ویکھ لو اس موبائل سے موجود ہے، وہ شیعہ کی کتاب دا حوالہ ہے۔ سنیاں دی کتاب وچ یہ حوالہ لب سکدا؟ سنی دیوبندی ہون بریلوی ہون حدیث ہون یا مالکی شافعی حنبلی حنفی کسے مسلمان دی کتاب چو ایسا کوئی حوالہ مل سکتا؟ تو کل ایمان صرف ذات مصطفیٰ ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اور اللہ سچیاں دے نال کھڑا ہونے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہیں کہ تو بیان کیوں کیتا ہے جی ماحول خراب ہو گیا جی، ماحول جاوے جتھے جانا ہے گل تو سچی کرنی چاہیے نا۔ اچھا جی اگے فرمایا وَيُخَوَّنُ الْأَمِينُ وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ، اور لوگوں پر وہ زمانہ آئے گا کہ خیانت پیشہ لوگوں کو امانت دار اور امانت دار لوگوں کو خائن سمجھا جائے گا۔ تو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جو امانت دار ہے ان پر خیانت کے الزام لگائے جائیں گے، یہ مال کھاتا ہے، یہ چوری کرتا ہے، اتنا پیسہ کہاں سے گیا، یہ کیسے جناب آج اس کے گھر مرغا پکا ہے، گاڑی کیسے آ گئی، موٹر سائیکل کیسے آ گیا۔ او بھائی اللہ حلال نہیں دے سکتا؟ تو بولو تو صحیح، اللہ کو حلال مک گیا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ دے خزانے مرے پے نے، کسی کا بڑا گھر میں کہ تو کیوں سڑ رہے ہیں؟ اور جو واقعی خائن ہیں ان کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ تو 77 سال سے ہم اسی مرض میں مبتلا ہیں کہ جن کو ملاح اور ناخدا بناتے ہیں وہی ہماری کشتی ڈبو رہے ہیں۔ 77 سال سے ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ جن کو ہم امانت دار سمجھ رہے ہیں وہی خائن نکلتے ہیں، اور انتظار ہے کہ کوئی ایک بھی امانت دار آ جائے تو پاکستان انشاءاللہ دنیا میں نمبر 1 ملک بن جائے گا۔
اچھا آگے فرمایا وہ یکون اسعد الناس بالدنیا، یہ بڑی غور سے سن رہے آپ نے، لکع ابن لکع لا یؤمن باللہ ورسولہ، اور فرمایا کہ لوگ ولم یستشہد ویشہد المرء ولم یستشہد، فرمایا کہ بغیر مانگے لوگ گواہیاں دیں گے، بغیر مانگے لوگ مثلا کوئی معاملہ ہو گیا، پتہ نہیں ہے کہ جھوٹا کون ہے اور سچا، پر وہ کہے گا یہ میری گڑی دا ہے اور میں گواہی دینا، کسی نے گواہی مانگی اور معاملہ کسی نے ابھی پوچھا، مگر یہ بغیر طلب کے گواہیاں دیں گے۔ یہاں گجرانوالہ میں ایک مسجد ہے شہر میں، نام نہیں لیتا، مشہور ہے بیچاری، اس کا جو صدر تھا آج کل بھی سنا وہی ہے، تو بڑا پیسہ روزانہ مجھے کبھی ادھر لے جائے کبھی ادھر لے جائے، کھلائے پلائے، اور میں نے ایک دن پوچھ لیا، میں کہ جناب یہ اتنا پیسہ پھر دے تو تسی صبح شام میرے کو ہی ہوتے ہو، کہنا بس میں کچہری جانا تے جیب بھر کے لے آنا، میں کہتا ہوں تے کی کر دے ہو، بس اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اور نال دے والے دار نے دسیا جناب یہ جھوٹیاں گواہیاں دی ٹیم وچ شامل ہے، یہ اتنے کچہری بہتا جا کے جنہیں گواہی دینی ہوگی ریٹ مکا کے گواہی دے کے پیسے لے کے گھر آ جاتا ہے، وہ دی دعوت تو روزانہ کمانا ہے۔ میں کہا تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو ڈوبا ہے ہمیں بھی لے ڈوبے گا سنم، میں کہنا ہوں تو لعنت ہوئے جے تیرے گھر روٹی کھا جائیے یا تیرے نال باہروں کھا جائیے، وہ گل سمجھ آئیے نہیں آئی؟ تو بغیر طلب کے گواہیاں دینا یہ قرب قیامت کی علامات میں سے گندی علامت ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آگے فرمایا وَيَحْلِفُ وَإِن لَّمْ يُسْتَحْلَفُ، فرمایا کہ لوگ بغیر حلف اٹھائے حلف دیں گے، بغیر حلف اٹھائے، عدالت میں سنا ہے کہ پہلے قرآن پہ ہاتھ رکھواتے ہیں، یار بولو تو صحیح، میں تو کبھی گیا نہیں، ایسے کرتے ہیں وہ بھی کوئی نہیں، چلو پھر تو کام ٹھیک ہو گیا، پہلے سنا ہے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھواتے تھے کہ جو بولوں گا سچ بولوں گا، سچ کے سوا، اور پھر بھی جھوٹ۔ علماء نے لکھا کہ یہ اکبر الکبائر میں سے ہے کہ جھوٹی گواہی دینا اور سچی گواہی چھپانا بھی حرام ہے، فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جو بغیر طلب کیے بغیر مطالبے کے سچی گواہی دے دے، سچی گواہی، مگر جھوٹی گواہی اور حلف کہ لوگ حلف مانگیں گے نہیں۔ ابھی چلے جائیں آپ کسی ریڑی پر، انگور تھے ماشاءاللہ جنت والے نہیں تھے، 450 تو تھلے، میں کہنا جی یہ جنت والے نے جنت جی کھاؤں گے، یہ تھے تو غریب بندہ نہیں کھا سکتا۔ اب وہ قسم بھی اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم مولوی صاحب ہمارا کوئی منافع، آپ 400 میں لے جاؤ، پلے ہوئی دے رہے ہیں تیرے ہاتھ متائی دا پتر ہے، 400 میں لے جائیں جی پلے ہوئی ہے پھر، اور ساتھ قسم بھی اٹھاتا ہے، حالانکہ وہ سچا بولو نا نہیں ہے۔ ہر چیز میں حلف اٹھائیں گے اور اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں اور آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں، اور ملتا رزق پھر بھی وہی ہے جو رب نے لکھا ہوا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، قرآن میں سورۃ ذاریات میں اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارا رزق آسمان سے آتا ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور ملے گا وہی جو میں نے وعدہ کر دیا ہے، میرے لکھے اور وعدے سے زیادہ تمہیں دنیا کی کوئی طاقت دلا سکتی، اور جو میں نے دینا وہ روک بھی کوئی نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، ٹھیک بڑی ہے، یہی دعا حضور ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اللہ جسے تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کا تو روک لے پھر دے بھی کوئی نہیں سکتا۔ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، مجھے وہی نفع ملے گا جو تم دینا چاہے گا۔ اچھا جی، اس حدیث کی آخری بات، وَيَكُونُ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ ابْنُ لُكَعَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے، فرمایا کہ کمینے باپ کی اولاد، لُكَعُ ابْنُ لُكَعَ، کمینے کا بیٹا بھی کمینہ،
بولو کمینہ ابن گھٹیا ابن گھٹیا، باپ بھی کمی بیٹا بھی کمی، باپ بھی کمینہ بیٹا بھی کمینہ، پر کیا ہوگا؟ فرمایا بھائی یہ ہوگے اسعد الناس بالدنیا، یہ دنیا کے سردار بن جائیں گے، یہ دنیا کے۔ اور بخاری کی وہ حدیث جبریل میں ہے جن کے باپ دادے ننگے پاؤں سے چلا کرتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہنا کرتے تھے، جب وہ بلڈنگوں پر فخر کرے، جب وہ کوٹھیوں پر فخر کرے، جب ان کے پاس بلادے آ جائیں، جب بڑی بڑی گاڑیوں میں یہ چھوٹے لوگ بیٹھے تو سمجھنا قیامت قریب آ رہی ہے۔ آج ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ہاں جی، اڑتے ہو چدرا سسٹم ہی ختم ہو گیا، کیونکہ کوئی کمی رہی ہی کوئی نہیں، سب سردار بنتے جا رہے ہیں۔ اور یہ علامت حضور نے فرمایا لا یؤمن باللہ ورسولہ، ان کا اللہ پر بھی ایمان نہیں ہوگا اور رسول پر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان پیسہ ہوگا، دین پیسہ ہوگا، پیسے کے لیے بہت کچھ کریں گے، خاندانی بندہ امیر بھی ہو تو کچھ عادتیں اچھی رکھتا ہے، کچھ عادتیں اچھی، اس کو پیو دادے کی لاج ہوتی ہے، وہ خون کا اثر بھی ہوتا ہے، اور جو اوپر سے بھی کمینہ ہے اور خود بھی، وہ تو تباہی مچا دیں گے۔ اور ان کمینوں نے ہی ملک کا بیڑا گرک کیا ہے، یہی بدعنوان ہے، اور آگے بھی یہی آئیں گے۔ کوئی خیر کی امید بظاہر ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث آپ کو کبھی بھولنی چاہیے، خاص کر انتظامیہ والے، ساڑی انتظامیہ جو تھے ملک صاحب ہی پھنسے تھے، اور دیکھو بیٹھا کوئی نہیں، تو ان کو خاص کر سنا رہا ہوں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب تم نااہل کے سپرد کوئی عہدہ کر دو، کوئی بڑا عہدہ کس کو دو؟ ان میرڈ کو، جاہل کو، نان کوالیفائڈ کو، عالم نہیں ہے تم نے اس کو عالم کی ممبر پہ بٹھا دیا، قاری نہیں ہے قاری بنا دیا، حافظ نہیں ہے حافظ کے وہ کیا کہتے ہیں مسند پہ بٹھا دیا، اور سید نہیں ہے سید بن کے ڈھونگی پھرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور آپ نے اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ سید نہیں، پھر بھی نعرے لگا دیے، تو فرمایا فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرو، کہ یہ قیامت کی گندی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بری باتوں میں سے بری بات ہے کہ نکمے لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے جائیں گے، بڑے بڑے منصبوں پر ان کو فائز کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ جو میں نے بات کہی نااہل لوگوں کے، تو میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يغلب على الدنيا لکا، کہ بھائی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی کہ جب کمینے لوگ دنیا کے بڑے بڑے منصبوں پر بیٹھ کر حکم چلائیں گے، اور خاندانیوں پر ان کا حکم لاگو ہوگا، شریف لوگوں پر ان کا حکم ہے، تو یہ بھی سمجھ لو کہ قیامت کے قریب کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے بھی محفوظ فرمائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ذلیل بن ذلیل دنیا کے لحاظ سے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عیش و عشرت میں نہ ہو جائے۔ گرے پڑے لوگوں کے پاس جب زیادہ پیسہ آئے گا تو پھر قیامت آئے گی، اس سے پہلے قیامت ہے۔ تو ہم اپنا معیار دنیا، دولت، پیسہ، بڑی گاڑی، بڑا گھر نہ بنائیں، معیار اللہ کا قرآن رکھیں، سرکار کی میٹھی زبان کو رکھیں۔ ہاں جی، ہمارا معیار دین ہونا چاہیے، دینداری ہونی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔